بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کا واقعہ اسلامی تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس کو اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے لیے استعمال کیا، مگر اس واقعے کی اصل حقیقت طلسماتی کہانیوں میں گم ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں داخل ہوئے تو مکڑی نے اس کے منہ پہ جالا تن دیا، اس کے بعد فاختہ آئی، اس نے جالے کے اوپر انڈے دے دیے، مگر اس معاملے میں وہی ہوا جو عام طور پر اس طرح کے واقعات میں ہوتا ہے، یعنی اصل بات پر اپنے تخیل سے اضافہ کر کے اس کو کچھ سے کچھ بنا دیا۔ یعنی سیکھنے کی بات کچھ اور ہے اور لوگوں کو کسی اور طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ابن کثیر نے واضح کیا ہے، اس معاملے میں صحیح ترین روایت وہ ہے جو امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں: وہ آپ کے نشانات پر چلے، جب وہ پہاڑ تک پہنچے تو راستہ ان پر مشتبہ ہو گیا، پھر وہ پہاڑ پر چڑھے اور غار سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ غار کے منہ پر مکڑی کا جالا ہے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہاں داخل ہوتے تو اس کے منہ پر مکڑی کا جالا باقی نہ رہتا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ انہوں نے جو غار دیکھا وہ غار ثور ہی تھا، تب بھی مذکورہ روایت کے مطابق بات صرف اتنی ہے کہ انہوں نے اس کے منہ پر مکڑی کا جالا دیکھا۔ روایت میں یہ باتیں بالکل موجود نہیں کہ خدا نے حکم دیا تو ایک مکڑی آئی اور اس نے جالا تن دیا، پھر خدا نے فاختہ کو حکم دیا تو فاختہ آئی اور اس نے وہاں انڈے دے دیے۔ اس قسم کی باتیں لوگوں نے اپنے تخیل سے اصل واقعے پر اضافہ کر لی۔ اس قسم کے اضافوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی کی نگاہ عجائبات اور طلسمات کی طرف چلی جاتی ہے اور حکمت اور نصیحت کا پہلو نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ مدینہ کے قبائل انصار نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا ساتھ دیا، وہ تاریخ کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ لوگ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ یا بدلے کے طور پر ہوتا ہے یا خوف کی وجہ سے۔ لین دین کی تیسری قسم وہ ہے جو برکت کے تصور کے تحت وجود میں آتی ہے۔ کچھ زندہ یا مردہ لوگوں کے بارے میں یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ وہ بزرگ ہیں اور ان کے اوپر خرچ کرنا یا چڑھاوا چڑھانا اولاد اور اموال میں ترقی کا باعث ہوگا، مگر معلوم انسانی تاریخ میں غالباً یہ پہلی نمایاں مثال ہے کہ ایک قوم نے خالص مقصدی بنیادوں پر لٹے پٹے مہاجرین کے لیے اپنے دروازے کھول دیے، ان کو نہ صرف اپنے گھروں میں جگہ دی بلکہ مواخات قائم کر کے ان کو سگے بھائی کی طرح اپنی جائیدادوں میں حصہ دار بنا دیا، اور یہ سب کچھ جانتے ہوئے کیا کہ مہاجرین کی یہ امداد صرف اقتصادی قربانی ہی کا معاملہ نہیں بلکہ عرب اور عجم کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دو الفاظ ان کی بہترین تصویر ہیں: کانو صدقاء صبرا۔ اوس و خزرج کے لوگ بڑے سچے اور بڑے صبر کرنے والے تھے۔ جب مہاجرین اپنا وطن چھوڑ کر یثرب پہنچے تو انصار کا یہ حال تھا کہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ مجھے میزبانی کا شرف حاصل ہو، حتیٰ کہ اس کے لیے قرہ اندازی کی نوبت آ گئی۔ انہوں نے اپنے اموال کے بہترین حصے کو مہاجرین کے حوالے کر دیا۔ ان کے غیر معمولی ایثار کے باوجود ان سے باقاعدہ بیعت لی گئی کہ عہدوں کی تقسیم میں دوسروں کو ان پہ ترجیح دی جائے گی، مگر وہ اس کے لیے جھگڑا نہ کریں گے۔ تاہم ہجرت کے بعد مدینہ کی زندگی آپ کے لیے کوئی آرام کی زندگی نہ تھی۔ اہل عرب کی متحدہ جارحیت کے بارے میں تمام اندیشے اپنی بدترین شکل میں صحیح ثابت ہوئے۔ حضرت ابی ابن کعب بیان کرتے ہیں، جب آپ اور آپ کے اصحاب مدینہ آئے اور انصار نے انہیں پناہ دی تو تمام عرب نے مل کر آپ کو نشانے پر لے لیا۔ مدینہ کے مسلمانوں کا حال یہ ہوا کہ وہ ہتھیاروں کے ساتھ رات گزارتے اور ہتھیار کے ساتھ صبح کرتے، یعنی خوف کا عالم یہ تھا مدینہ میں۔ قریش نے تمام عرب میں اہل مدینہ کے معاشی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ شہر کی معاشیات اچانک بڑھ جانے والی دگنی آبادی کے لیے انتہائی ناکافی ہو گئی۔ اس پر مزید آئے دن ہونے والی جنگوں کے اخراجات، ان چیزوں نے معاشی تنگی کو اپنے آخری درجے پہ پہنچا دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام کو مدینہ میں دیکھا ہے، آپ سارے دن بھوک سے بے قرار رہتے، ردی کھجوریں بھی اتنی میسر نہ آتی جس سے اپنا پیٹ بھر سکیں۔ بعد کے دور میں حضرت عائشہ سے کسی نے چراغ کا ذکر کیا تو انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا تو اس کو ہم پی جاتے۔ غزوات میں بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا کہ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ آپ کے ہمراہ غزوہ کے لیے نکلے، ہمارے پاس 6 آدمیوں کے درمیان صرف ایک اونٹ تھا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے۔ مسلسل پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے قدم چھلنی ہو گئے، ہم نے اپنے پیروں پر چیتھڑے لپیٹ لیے، اس لیے اس غزوے کا نام ذات الرقاع، چیتھڑوں والا رکھا گیا۔ غزوات کے سفر میں کھانے کا ذخیرہ اتنا کم ہوتا تھا کہ بعض اوقات لوگ کھجور کو کھانے کی بجائے چوستے تھے اور بقیہ کمی کو ببول کے پتوں اور ٹڈیوں کے ذریعے پوری کرتے تھے۔ اس پر مزید اضافہ وہ بیماری تھی جو غذائی عادت کی تبدیلی سے پیدا ہوئی۔ مکے کے باشندے گوشت اور دودھ کے عادی تھے، مدینہ میں انہیں کھجور کھانے کو ملی،
طبرانی نے روایت کیا کہ ایک روز جب آپ جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد تشریف لائے، ایک مکی مسلمان نے چلا کر کہا، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور نے ہمارے پیٹوں کو جلا دیا۔ آپ کے مدینہ پہنچنے کے بعد اسلام عملی اور تاریخی طور پر دعوت کے مرحلے سے نکل کر عملی مقابلے کے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ دور دعوت میں آپ کے اصول یہ تھا کہ لوگوں کے معاشی، سیاسی، قبائلی اور اس طرح کے دوسرے نزاعی مسائل کو نہ چھیڑتے ہوئے اس سے بے تعلق رہ کر خالص انذار اور تبشیر کے کام میں مشغول رہیں۔ بنی عامر بن صعصع کو آپ نے سوق اوکاز میں اسلام کی دعوت دی تو انہیں یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ میں صرف پرامن طور پر اپنا دینی پیغام پہنچاؤں گا، اس کے علاوہ تمہارے درمیان کوئی سیاسی، اقتصادی یا قبائلی جھگڑا نہیں کھڑا کروں گا۔ آپ نے ان سے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہارے یہاں آؤں تو کیا تم میری حفاظت کرو گے تاکہ میں اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دوں، اور میں تم میں سے کسی کو کسی چیز پر مجبور نہیں کروں گا۔ بعثت کے اصل مقصد کی حیثیت سے یہ کام اب بھی بدستور جاری تھا، مگر اب اسلام کو ایک اور چیز سے نمٹنا تھا، اور وہ ماحول کے پیدا کردہ عملی مسائل تھے۔ اس سلسلے میں آپ نے اپنے سامنے بنیادی اصول یہ رکھا کہ ایسے طریقے اختیار کیے جائیں جن سے لوگوں کے دل اسلام کے لیے نرم ہو جائیں اور لڑائی بڑھائی کے بغیر اسلامی مقاصد تک پہنچنا ممکن ہو سکے۔ یہی وہ بات ہے جس کو آپ نے ان لفظوں میں بیان فرمایا، نصرت بالرعب علی مسیرۃ شہر، ایک مہینے تک کی مسافت کے رعب سے میری مدد کی گئی ہے۔ اس طریقے عمل کے دو خاص پہلو تھے، ایک قوت مرہبہ یعنی ڈرانے والی قوت یعنی رعب والی کا حصول، دوسرے تالیف قلب۔ تالیف قلب کے تحت آپ نے لوگوں کو اس کثرت سے اموال دیے کہ داد و دہش کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ صفوان بن امیہ مکہ کے بڑے سردار تھے، فتح مکہ کے بعد وہ بھاگ کر ایک گھاٹی میں چھپ گئے، آپ نے انہیں امان دے کر بلایا۔ حوازن کی فتح کے بعد جب آپ جارانہ کے مقام پر مال غنیمت کی دیکھ بھال کر رہے تھے، اس وقت صفوان بن امیہ آپ کے ساتھ تھے اور ابھی حالت کفر میں تھے۔ صفوان بن امیہ ایک گھاٹی پر پہنچے جو بکریوں اور اونٹوں سے بھری ہوئی تھی، وہ حیرت و استعجاب کے ساتھ مسلسل اس کو دیکھتے رہے۔ آپ نے ان کا یہ حال دیکھ کر پوچھا، اے ابو وہب، کیا یہ مال سے بھری ہوئی گھاٹی تم کو پسند ہے؟ صفوان نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، ہو لک و ما فی، وہ اور اس میں جو کچھ ہے سب تمہارا ہے۔ صفوان نے یہ سن کر کہا، نبی کے سوا کسی کا نفس اتنی بڑی سخاوت نہیں کر سکتا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ آپ کا متعدد شادیاں کرنا بھی ایک اعتبار سے اسی ذیل کا ایک واقعہ ہے۔ قبائلی نظام میں رشتہ داری اولین اہمیت کی چیز سمجھی جاتی تھی۔ ہجرت کے بعد آپ کا کئی شادیاں کرنے کا اہم پہلو یہ تھا کہ اس کے ذریعے بے شمار لوگوں سے رشتہ داریاں قائم ہو گئیں اور ان کے قلوب آپ کے اور آپ کی دعوت کے حق میں نرم پڑ گئے۔ پہلی شادی کے علاوہ جو آپ نے تقریباً دگنی عمر کی بیوہ سے نبوت سے پہلے کی تھی، دوسری شادیاں حقیقتاً ازدواجی تقاضے کے تحت وقوع میں نہیں آئیں، بلکہ ان کے ذریعے اہم دعوتی اور سیاسی فائدے حاصل کرنا مقصود تھا۔ معاہدہ حدیبیہ کی روح سے اگلے سال 628 میں آپ 2000 مسلمانوں کے ساتھ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ گئے۔ اس موقع پر 3 روزہ قیام کے دوران آپ نے میمونہ بنت الحارث سے نکاح کیا جو بیوہ ہو گئی تھی۔ میمونہ کی 8 بہنیں تھیں جن کی شادی مکہ کے 8 ممتاز گھرانوں میں ہوئی تھی۔ آپ نے میمونہ سے نکاح کر کے 8 خاندانوں سے اپنی رشتہ داری قائم کر لی۔ نیز خالد بن ولید میمونہ کے بھتیجے تھے، انہوں نے ان کو اپنے بچے کی طرح پالا تھا۔ نکاح کے بعد قریش کا سب سے بڑا فوجی سردار آپ کا بیٹا ہو گیا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر خالد بن ولید مسلمانوں کے خلاف کسی مارکے میں نہیں نکلے اور جلد ہی مسلمان ہو گئے۔ اس تقریب سے آپ نے مکہ والوں کی دعوت ولیمہ کا بھی انتظام کیا، مگر مکہ والوں نے کہا کہ معاہدے کے مطابق آپ صرف 3 روز مکہ میں ٹھہر سکتے ہیں اور یہ مدت پوری ہو چکی ہے، آپ کو فوراً واپس جانا چاہیے۔ اس لیے آپ مکہ والوں کو ولیمہ نہ کھلا سکے جو در حقیقت ان کی تالیف قلب کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا تھا۔ خالد بن ولید اور عمرو بن العاص دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے تھے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو ان کو دیکھ کر ایک شخص چیخ پڑا۔ ان 2 کے بعد مکہ نے اپنی نکیل دے دی۔ ام حبیبہ بنت ابو سفیان اور ان کے شوہر عبید اللہ بن جہش نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ دونوں ہجرت کر کے حبش چلے گئے، وہاں ان کے شوہر نے نصرانیت اختیار کر لی۔ اس کے بعد جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے ام حبیبہ سے نکاح کا منصوبہ بنایا۔ اس طرح آپ ابو سفیان کے داماد ہو جاتے تھے جو بدر میں ابو جہل کے قتل ہو جانے کے بعد مکہ کے سب سے بڑے لیڈر تھے۔ اس لیے آپ نے غائبانہ نکاح کا انتظام کیا کیونکہ اندیشہ تھا کہ اگر ام حبیبہ حبشہ سے مکہ آ گئیں تو ان کا باپ آپ سے نکاح نہ ہونے دے گا۔ ام حبیبہ سے آپ کا نکاح غائبانہ طور پر نجاشی یعنی بادشاہ حبش نے پڑھایا۔ اس کے بعد وہ سیدھی مدینہ بھیج دی گئیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد ابو سفیان کی مخالفت کمزور پڑ گئی، یہاں تک کہ فتح مکہ سے 1 دن پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس حکمت کا دوسرا پہلو وہ ہے جس کو قرآن کے الفاظ میں ارہاب کی پالیسی کہہ سکتے ہیں، یعنی طاقت کے استعمال کی بجائے طاقت کے مظاہرے کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ احد 3 ہجری کی شکست مسلمانوں کے لیے مکمل شکست بن سکتی تھی،
اگر ابو سفیان اپنی فوج کو لے کر واپس نہ ہو جاتا اور اگلے روز دوبارہ حملہ کرتا، چنانچہ روحا کے مقام پر پہنچ کر ابو سفیان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اپنی فوج کو دوبارہ مدینہ کی طرف واپس لوٹانے کا ارادہ کرنے لگا، مگر اس سخت ترین انتشار کی حالت میں بھی پیغمبر اسلام کا جنگی اطلاعات کا نظام اتنا مکمل تھا کہ آپ کو فوراً ابو سفیان کے ارادے کی خبر ہو گئی۔ آپ نے اقدام کا فیصلہ کیا۔ آپ نے اپنی زخمی فوج کو منظم کر کے فوراً مکہ کی طرف کوچ کر دیا اور ہمراہ الاسد تک پہنچ کے جو مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ آپ کا یہ سفر پورے اعلان اور اظہار کے ساتھ تھا، جبکہ عام طور پر آپ نہایت خاموشی کے ساتھ کوچ کیا کرتے تھے۔ ابو سفیان کو خبر ہوئی تو اس نے سمجھا کہ آپ کو مزید کمک آ گئی ہے۔ وہ واپسی کا ارادہ ترک کر کے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ ابو سفیان کی فوج واپس ہو چکی تو آپ مدینہ واپس آ گئے۔ غزوہ موتا جمادی الاول 8 ہجری کے اگلے سال قیصر روم نے سرحد شام پر فوجی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس کے تحت غسانی اور دوسرے عرب سردار بھی فوج اکٹھا کرنے لگے۔ اس کے جواب میں آپ 30,000 کا لشکر لے کر نکلے، جس کو غزوہ تبوک رجب 9 ہجری میں جو ہوئی وہ کہا جاتا ہے۔ تبوک کا غزوہ حقیقتاً ایک جنگی تدبیر تھی، جس کا مقصد دشمن کے اقدام سے پہلے اقدام تھا، تاکہ دشمن مروب ہو کر اقدام کا حوصلہ کھو دے۔ چنانچہ تبوک کے مقام پر پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ قیصر نے مقابلے کے لیے بڑھنے کی بجائے سرحد سے اپنی فوجیں ہٹانی شروع کر دی ہیں تو آپ نے بھی حربی ارادہ ترک کر دیا۔ البتہ قیصر کے ہٹ جانے سے آپ کو جو اخلاقی فتح حاصل ہوئی تھی اس سے آپ نے سیاسی فائدہ اٹھانے کا منصوبہ بنایا۔ آپ نے تبوک میں 20 دن ٹھہر کر سرحد کے ان قبائل سے ربط قائم کیا جو اس وقت تک رومیوں کے زیر اثر تھے۔ اس سلسلے میں دومت الجندل کے عیسائی رئیس عقیدر بن عبد الملک کندی، ایلا کے عیسائی یوحنا بن رویہ اور اسی طرح مقنا جربا اور ازرخ کے نصرانی روسا نے بھی جزیہ ادا کر کے ماتحتی قبول کر لی۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا کل، یعنی مدینہ کے 10 سالوں میں آپ کے دور میں 10 لاکھ مربع میل، یعنی ایک سال میں 1 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح ہوا تھا، ایوریج جو تھی، اور یہ کوئی معمولی فتح نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کی خلافت کے بعد جیش اسامہ کی روانگی بھی اسی قسم کا ایک واقعہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قبیلہ طے کے سوا مدینہ کے اطراف کے تمام عرب قبائل باغی ہو گئے۔ اپنی تعداد کی کمی اور دشمن کی کثرت کی وجہ سے مسلمانوں کا حال ایسا ہو رہا تھا جیسے جاڑی کی بارش میں بھیگی ہوئی بکری۔ اس وقت بظاہر حالات کا تقاضا تھا کہ اندرونی دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے اپنی طاقت کو محفوظ رکھا جائے، مگر پیغمبر کے فیصلے پہ قائم رہتے ہوئے خلیفہ اول نے طے کیا کہ اسامہ کے لشکر کو جو 700 افراد پر مشتمل تھا رومیوں کے مقابلے کے لیے شام روانہ کر دیں۔ اس اقدام کا جو اثر پڑا وہ حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ میں یہ ہے: اسامہ کا لشکر جب ان قبیلوں پر سے گزرتا جو مرتد ہونا چاہ رہے تھے، وہ کہتے اگر مسلمانوں کے پاس قوت نہ ہوتی تو اس قسم کی فوج ان کے پاس سے روانہ نہ ہوتی، ہم ابھی انہیں چھوڑ دیں اور روم سے لڑنے دیں۔ چنانچہ وہ رومیوں سے لڑے اور انہیں شکست دی اور انہیں قتل کیا اور سلامتی کے ساتھ واپس آئے۔ یہ دیکھ کر ارتداد کا ارادہ کرنے والے بھی اسلام پہ جم گئے۔ آپ مدینہ پہنچے تو وہاں مشرکین کی ایک مختصر اقلیت کو چھوڑ کر 2 بڑے گروہ آباد تھے، یہود اور مسلمان۔ پھر یہ بھی مختلف ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے تھے جن کے درمیان کوئی اتفاق نہ تھا۔ لوگ نفسیاتی طور پر ایک ایسے شخص کے منتظر تھے جو ان کے درمیان اتحاد اور نظم پیدا کر دے۔ آپ نے صورتحال کا اندازہ کر کے اپنی طرف سے ایک صحیفہ نہ کہ معاہدہ جاری کر دیا جس میں یہود اور مسلمانوں کو مستقل حیثیت سے تسلیم کیا گیا تھا۔ اس صحیفے میں دونوں کے مروجہ حقوق اور ذمہ داریوں کو چھیڑے بغیر انہیں ایک قابل قبول شکل میں تسلیم کر لیا گیا، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک دفعہ ان لفظوں میں یوں شامل کر دی گئی: اور جب بھی تم میں کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہو تو وہ معاملہ خدا اور رسول کی طرف لوٹے گا۔ اس طرح یہ صحیفہ گویا ایک قسم کا سیاسی اقدام تھا جس کے ذریعے آپ نے انتہائی حکیمانہ طور پر مدینہ کے اوپر اسلام کی دستوری حکومت کا اعلان کر دیا۔ آپ کے مدینہ پہنچنے کے بعد قریش کا غصہ کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ سارے مسلمانوں نے سمٹ کر ایک مقام پر اپنا مضبوط مرکز بنا لیا ہے۔ ہجرت کے دوسرے ہی سال آپ کے سامنے یہ نازک صورتحال آئی کہ یا تو آگے بڑھ کر قریش کے لشکر کا مقابلہ کرے یا اس کو موقع دیں کہ وہ مدینہ گھسائے اور اسلام کے بنتے ہوئے آشیانے کو منتشر کر دے۔ اگرچہ قریش کے لشکر کی تعداد 950 اور مسلمانوں میں قابل جنگ افراد کی تعداد صرف 313 تھی، مگر آپ نے اپنے پیغمبرانہ تدبر سے یہ سمجھا کہ اہل شرک اپنی کثرت کے باوجود صرف نفرت اور حسد کا منفی سرمایہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے پاس ایمان اور یقین کا مثبت خزانہ ہے جو اول ذکر سے بدرجہ زیادہ طاقتور ہے۔ اس کے علاوہ عرب اپنے جاہلی نخوت کے تحت اکیلے اکیلے لڑتے تھے تاکہ ہر شخص اپنا منفرد کمال دکھائے اور بہادر مشہور ہو۔ مسلمان اللہ پر ایمان لا کر اپنے اندر یہ کمزوری ختم کر چکے تھے۔ آپ نے انہیں عرب تاریخ میں پہلی بار مورچہ بندی کی تلقین کی۔ آپ نے انہیں سکھایا کہ ذاتی کمال دکھانے کا شوق نہ کرو بلکہ دستہ بنا کر لڑو۔ قریش کی انفرادی طاقت کو اپنی اجتماعی طاقت سے شکست دو۔ ایمان اور مورچہ بندی کی طاقت سے وہ عظیم الشان واقعہ وجود میں آیا جس کو اسلام کی تاریخ میں بدر کی فتح کہتے ہیں۔ اس آخری بات سے کیا پتہ چلتا ہے آپ کو؟ کیا سیکھا آپ نے؟
یعنی بدر کی فتح میں جو بنیادی عوامل تھے وہ کیا تھے؟ مسلمانوں کی کامیابی اسی وقت ہو سکتی ہے جب دو چیزیں ان کے اندر آئیں. ایک تو یہ کہ اکٹھے ہو کر مل جل کر کام کریں، دوسری بات یہ ہے کہ پلاننگ کے ساتھ چلیں، باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت آگے بڑھیں. اور پلاننگ ہو نہیں سکتی جب تک کہ اجتماعیت نہ ہو. جو اجتماعیت اور پلاننگ کی بات ہے، اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں. کوئی 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے. 2A جہاں ہاسٹل ہے اور آفس ہے، اس کے سامنے کی سڑک کی کھدائی ہو رہی تھی، اور ایک اچھی خاصی مشقت سے ہم لوگ گزرے، کیونکہ اول سے آخر تک سڑک کھودی گئی. کچھ دن کے بعد اللہ اللہ کر کے وہ کھدائی بند ہوئی تو سڑک بنی. ابھی آج کل پھر دوبارہ سڑک کھودی جا رہی، انہی جگہوں سے کھودی جا رہی جہاں سے پہلے کھودی گئی تھی. پہلے وہاں کیبل ڈالی گئی اور اب وہاں پانی کے پائپ ڈالے جا رہے ہیں. اور یہ ایک ہی سال میں دوسری دفعہ ایک سڑک کی کھدائی ہو رہی ہے، جبکہ اس کے بیچ میں سڑکیں بنائی بھی گئی ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کا سبب کیا ہے؟ پلاننگ کی کمی. پلاننگ کیوں نہیں ہے؟ آپس میں اتفاق ہی نہیں ہے، کوآرڈینیشن ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نقصان کس کس چیز کا ہے؟ صرف مال کا نہیں، وقت کا بھی ہے، مال کا بھی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر جو لوگوں کو اذیت ہے. ایک گاڑی گزر رہی ہے تو دوسری کا گزرنا مشکل، ٹیلی فون کی تاریں کٹی پڑی ہیں، کہیں کوئی مشقت ہے، کہیں کوئی مشکل ہے، ریسورسز ضائع ہو رہے ہیں. ہم کب تک ایسی حماقتیں کرتے رہیں گے؟ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. تو بالکل اسی طرح جب ہم دین کا کام صرف اپنی عقل، بغیر مشورے اور اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں تو یہی کچھ ہوتا ہے. ہر شخص آتا ہے، وہی سڑک دوبارہ کھودتا ہے، کیے ہوئے کاموں کو دوبارہ کیا جاتا ہے، اور آگے بڑھنے کا تو کوئی وقت ہی نہیں ہوتا. جب سارا سرمایہ آپ کا، یعنی ظاہر ہے قوم کا ہی پیسہ لگ رہا ہے، چاہے ایک کمپنی لگائے یا دوسری لگائے، جب آپ کا سرمایہ صرف سڑکوں کو کھودنے پہ ہی لگ جائے گا تو نئی سڑکیں کب بنیں گی؟ ان لوگوں کی تو قسمت نہیں بدلے گی، ان کے تو حالات نہیں بدلیں گے. ٹوٹی ہوئی سڑکیں تو بننے کا وقت ہی نہیں آئے گا اگر آپ اسی سے فارغ نہیں ہو رہے کہ ایک سڑک کو ایک کے بعد ایک دفعہ کھودتے چلے جائیں. تو کس قدر افسوس کی بات ہے. ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ایک کام کرتے ہیں، اپنے طریقے پہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ وہی کر رہے ہیں جو وہی کام ایک اور پہلے کر چکا ہوتا ہے، اس سے بھی وہ استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر ان کا اپنا نام کیسے روشن ہو اگر وہ کسی اور کے کام سے استفادہ کر لیں؟ پھر تو کسی اور کا نام آ جائے گا، ان کا نام تھوڑی آئے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی اس میں آپ دیکھیے کہ جنگ بدر میں کامیابی کیوں ہوئی؟ 313 کے باوجود کیوں کامیاب ہو گئے؟ اس وجہ سے کہ انہیں اپنا آپ دکھانے کا شوق نہیں تھا، وہ ایک دوسرے کے لیے مضبوط سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے. یونٹی کے بغیر پلاننگ ہوگی بھی تو کیسی ہوگی، اور وہ کس حد تک قابل عمل ہوگی؟ کیونکہ ایک شخص تو صرف ایک ہی معاملے کا رخ دیکھ سکتا ہے. تالیف قلب کا کام وہی کر سکتا ہے جس کے اندر دل کی تنگی نہ ہو. وہ صرف وسیع دل والے لوگ کر سکتے ہیں جو دشمنوں کے لیے بھی دل میں جگہ بنا لیتے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ اپنوں کو بھی دشمن بناتے رہتے ہیں. الٹا پہیا گھوم رہا ہے نا ہمارا. آپ اگر صفوان بن امیہ کو دیکھتے، آپ نے صرف پہچانا کہ یہ کس نظر سے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے نا، کہا اچھا یہ تمہیں اچھا لگ رہا ہے، جاؤ لے جاؤ. اسلام کا دشمن مسلمان نہیں ہوا، آپ اسے کہتے لے جاؤ. کیا ہم میں سے کوئی بھی کسی غیر مسلم کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا؟ ہمارا اس وقت اپنوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، غیر مسلموں کو تو چھوڑیں. کوئی ایک مثال ملتی؟ خالد بن ولید، ان کا اسلام قبول کرنا، حالانکہ جنگ احد میں جو کچھ ہوا اس میں ایک بہت بڑا حصہ ان کا تھا. اگر آپ درگزر نہیں فرماتے، معاف نہیں کرتے، تو کیا ان کے خاندان میں شادی کرتے؟ حضرت میمونہ نے خالد بن ولید کو پالا تھا ایک طرح سے. پھر اسی طرح میں سوچتی ہوں حضرت صفیہ سے شادی، حضرت ریحانہ سے شادی. حضرت ریحانہ جو تھی وہ بھی یہود میں سے تھی. اپنے دشمنوں کی بیٹیوں سے اتنا حسن سلوک کہ ان کو آزاد کیا، حالانکہ چاہتے تو غلام بنا کے رکھ سکتے تھے. عرب میں تو کوئی ممانعت نہیں تھی غلام رکھنے کی، لیکن ان کو آزاد کرنا، ان کو مہر دینا، ان کو عزت دینا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی باری مقرر کرنا، حالانکہ آپ کو اجازت تھی کہ آپ چاہیں تو کریں، چاہیں تو نہ کریں. تو جب تک ہمارے اندر وسعت قلب نہیں ہے، اسلام کا ایک روشن رخ نہیں ہے ہمارے سامنے، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑتے رہتے ہیں. صرف دوسرے کی خامیاں نظر آتی ہیں ہم کو، صرف دوسروں کی کمزوریوں پر ہماری نگاہ تیز ہے. دوسروں کے اندر جو پایا جانے والا خیر ہے یا بھلائی کا پہلو ہے
وہ ہم اس طرح دل نہیں جیت سکتے. کسی کو اس کی کمزوریوں کے باوجود قبول کرنا. آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تعلیف قلب کی تھی ان کی کمزوریوں کے باوجود کی تھی. کیا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کریں خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما. مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی، ظالم کی مدد کا حکم نہیں ہے کیا؟ اگر کوئی شخص غلط ہی کر رہا ہے، بھلے غلط کر رہا ہے، کیا اس کو غلطی سے روکنا ہمارا فرض نہیں بنتا؟ دیکھیں عبادت ہے کیا؟ کبھی سوچے نا، عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت عبد سے ہے نا، عبد غلامی کو کہتے ہیں. غلام کا کیا اسٹیٹس ہوتا ہے مالک کے سامنے؟ ہر بات میں جھکنا، عاجزی، بندگی. تو عبادت کے تو مقام پہ آئے ہی نہیں پھر ہم، اگر وہ نہیں آئی ہو. جب خود کو نمایاں کرنے کا شوق اٹھتا ہے لوگوں میں تو پھر ایسی چیزوں پر تو خوب توجہ ہوتی ہے جس سے وہ نمایاں ہو سکے، اور اس سے کہیں زیادہ اہم کام پڑے رہتے ہیں جو حقیقت میں بہت ضروری ہوتے ہیں، جن کے بغیر آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. بہرحال بہت اہم موضوع ہے، اور اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو میں اور چاہتی ہوں کہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ جو اتحاد ہے وہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب پوری تھنکنگ، سوچ، گفتگو، ہر چیز مل جائے ایک دوسرے سے. یہی سوچتے ہیں نا. اتحاد اس چیز کا نام نہیں ہوتا. ٹیم ورک اس چیز کا نام نہیں کہ آپ کی سب چیزیں یک رنگ ہو، کیونکہ یہ تو فطرت کے خلاف ہے کہ ہر چیز یک رنگ ہو. یہ اللہ نے اتنے رنگ کیوں بنائے؟ زمین کی اتنی قسمیں، انسانوں کی اتنی قسمیں، جانوروں کی اتنی قسمیں، پھولوں کی اتنی قسمیں، پھلوں کی اتنی قسمیں، ایک آسمان کے کئی رنگ. یہ تنوع تو فطرت کا حصہ ہے جس کو آپ ختم کر ہی نہیں سکتے. اسی طرح انسانوں کی سوچ مختلف، ان کے سمجھنے کا انداز مختلف. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی دو لوگ صرف ایک جیسا سوچتے ہیں اور ان میں اختلاف نہ ہو. ضرور ہوگا. تو پھر اتحاد اختلاف کے باوجود ساتھ چلنے کا نام ہے. اتحاد اختلاف کو مٹانے کا نام نہیں ہے. اگر تو اختلاف مٹا ہی دیا جائے تو پھر تو ترقی ہو ہی نہیں سکتی، آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. ہاں، اس لیے کہ اختلاف کے بغیر آپ نئے گوشے دیکھ کیسے سکتے ہیں؟ اختلاف کو ختم کرنے کا نام نہیں ہے اتحاد. اختلاف کے باوجود اکٹھے کام کرنے کا نام ہے، اپنی اپنی مختلف صلاحیتوں کے ساتھ. اب مثال کے طور پر آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ جیسے مختلف دینی جماعتیں، مختلف پلیٹ فارمز پہ لوگ کام کر رہے ہیں. اب اس میں اگر کوئی ایک جماعت یہ کہے کہ جو ہم کر رہے ہیں صرف وہ درست ہے اور باقی سب غلط ہے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ ایک ضرورت پوری کر رہا ہے، مثلا تبلیغی جماعت ایک ضرورت پوری کر رہی ہے معاشرے کی، وہ ایسے ایسے گاؤں میں، ایسی ایسی جگہوں پہ ایسے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جس میں اور کسی بھی جماعت کے لوگ نہیں جاتے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جو کچھ تبلیغی جماعت کر رہی ہے صرف وہ درست ہے اور باقی کسی کا کام درست نہیں، تو یہ غلط ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک دوسری جماعت وہ کام کر رہی ہو جو تبلیغی جماعت اپنی خاص مشغولیت یا اپنے خاص مقاصد کے پیش نظر کر نہ سکتی ہو، یا اس کے پاس وہ افراد کار ہی نہ ہو، وہ دوسرے طریقے سے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. اسی طرح قرآن پاک میں سورۃ توبہ میں یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب جنگ کی بات ہوئی تو ساتھ ہی کیا فرمایا گیا؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. ضروری نہیں تھا کہ سارے کے سارے مسلمان ہی نکل کھڑے ہوتے ایک کام کو، جنگ کے لیے نکل، کیونکہ جنگ تبوک میں بہت سخت پوچھ ہوئی تھی نا جو لوگ نہیں نکلے تھے. تو اس سے یہ اندیشہ ہوا کہ آئندہ اگر کسی موقع پر کوئی نہ نکلا تو شاید اس کے لیے بھی یہی احکام ہوں گے. کہ نہیں، کیوں نہ ہوا کہ کچھ لوگ نکل کر دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں. اب اگر دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی بات ہے تو ساری قوم تو ایک لیول پر سمجھ بوجھ نہیں پیدا کر سکتی. کیا ہم نے معاشرے میں سب کو علماء بنانا ہے؟ کیا جو جماعتیں دین کی تعلیم کا کام کر رہی ہیں کیا ان کے مقاصد یہ ہیں کہ سب کو وہ اعلیٰ درجے کے عالم بنا دیں؟ کیا دین پڑھنے کا یہی لیول ہونا چاہیے ہر ایک کا؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. تو جب اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں دے کر مختلف لوگوں کو پیدا کیا ہے تو وہ مثلا ہمارے جسم میں ہاتھ کا اپنا ایک فنکشن ہے اور یہ کلی امپورٹنٹ ہے، پاؤں کا اپنا ایک ہے، اور وہ حالانکہ دونوں میں 5 انگلیاں، یہ دونوں کا کام فرق ہے، دونوں ایک دوسرے کی جگہ نہیں رکھے جا سکتے. تو اسی طرح اختلاف کا مطلب کیا ہے
کہ لوگوں کی سوچ، لوگوں کا ذہن، لوگوں کے رویے، طریقے مختلف ہونے کے باوجود آپ ان کو قبول کریں، آپ ان سے محبت کریں، آپ ان کی کمزوریوں سے درگزر کریں، ان کے اندر جو خیر ہے اس کو ابھاریں اور اس کو ترقی دیں اور ان کو ساتھ لے کر نکلیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ سب لوگ صرف میری طرح سوچیں، سب لوگ صرف میری طرح بولیں، سب لوگ صرف میری طرح دیکھیں، سب لوگ صرف میری طرح چلیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اس طریقے پر اگر آپ چاہیں کہ اتحاد قائم ہو تو یہ تو ساری زندگی بھی نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ ایک سوچ کے مالک ہو جائیں یا سب لوگ ایک طریقے پہ چلنے لگے۔ لا یزالون مختلفین، یہ تو ہمیشہ ہی مختلف رہیں گے، لیکن پھر کیوں کہا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، کوئی ادھر سے پکڑے گا، کوئی ادھر سے پکڑے گا، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، ہر طرف سے پکڑنے والے آئیں گے، لیکن اصل یہ کہ مقصد ایک ہونا چاہیے اور پھر ہر ایک اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق دین کو فائدہ پہنچائے۔ لیکن اگر آپ ہر ایک سے یہ توقع رکھیں کہ وہ اسلام کے ایسے مبلغ ہو جائے تو یہ ممکن نہیں۔ یہاں سے ایک تحریر میں نے پڑھی تھی جو مجھے بہت اچھی لگی، میں آپ کو بھی پڑھ کے سناتی ہوں۔ ذاتی دائرے میں ایمان اللہ سے تعلق کا نام ہے، یعنی ذات اپنے پرسنل لیول پر ایمان کیا ہے؟ اللہ سے ہمارا تعلق۔ لیکن جب ایمان والے لوگ دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہیں، جیسے ہم یہاں اکٹھے ہیں، تو اس وقت باہمی اختلاط یعنی اکٹھے ہونے کے نتیجے میں بار بار مسائل پیدا ہوتے ہیں، یعنی اکٹھے جب لوگ رہتے ہیں تو بار بار مسائل آتے ہیں۔ جب معاملہ صرف خدا اور انسان کا ہو تو وہاں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوگا، کیونکہ وہ تو 1 to 1 بیس پر ہے نا۔ مگر جب انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہے تو ایسی صورت میں ایک دوسرے کے خلاف مسائل پیدا ہونا لازمی ہے۔ اس طرح اجتماعی زندگی ایک پہچان بن جاتی ہے جو یہ بتائے کہ لوگوں کے اندر ایمان کی سچی اسپرٹ موجود ہے یا نہیں۔ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کو حقیقی معنوں میں اپنا معبود بنا لیں، ان کا دل ہر قسم کے منفی جذبات سے خالی ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کا دل خدا کی بلندیوں میں اٹکا ہوا ہو وہ دنیا کی پستیوں میں لت پت ہو کر نہیں رہ سکتے۔ ایسے لوگ اپنے بھائیوں کے درمیان اس طرح رہنے لگتے ہیں جیسے ہوا لوگوں کے درمیان سے گزرتی ہے مگر وہ کسی سے ٹکراتی نہیں، جیسے پھول کی مہک ہر ایک کو پہنچتی ہے مگر وہ ایک دوسرے کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتی، جیسے روشنی ہر ایک کے پاس آتی ہے مگر وہ کسی سے خوش اور کسی سے خفا نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ اس طرح ایک دوسرے کے مکمل ساتھی ہوتے ہیں جیسے باغ کے درخت ایک دوسرے کے ساتھ بغیر کسی کی باہمی رنجش کے ایک مقام پر کھڑے ہوں۔ اسلام کے رزق سے آدمی کو حصہ ملا ہے یا نہیں، اس کی واضح پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے درمیان اس طرح رہنے لگے کہ اس کو نہ کسی سے بغض اور نہ کسی سے حسد۔ یہ ہے اتحاد۔ کسی قابل شکایت بات پیش آنے پر وہ اپنے بھائی سے بگڑ نہ جاتا ہو، کسی قابل شکایت بات پیش آنے پر یعنی کسی بات پر اختلاف ہو جاتا ہے، شکایت ہو جاتی ہے تو اس پر وہ بگڑ نہ جائے، وہ سارے لوگوں کو اللہ کی عیال سمجھ کر اس طرح رہ رہا ہو جیسے ایک باپ کی اولاد مل جل کر رہتی ہے۔ اس قسم کا ذہن جس شخص کے اندر پیدا ہو جائے وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے ایسا ہو جائے گا کہ کسی بھائی سے اگر اس کا بگاڑ ہو جائے اور وقتی تاثر سے مغلوب ہو کر وہ اس سے جدائی اختیار کر لے تو 3 دن گزرتے گزرتے اس کا سینہ پھٹنے لگے گا۔ وقتی جذبے نے اس کو جس بھائی سے دور کیا تھا اس سے وہ اپنے رب کی خاطر دوبارہ اس طرح مل جائے گا جیسا کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 رات سے زیادہ چھوڑے۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، جب اللہ کی خاطر یہ تعلق قائم ہوتا ہے۔ اس میں برکت کتنی ہے اور اس سے خدا کی مدد کتنی آتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں 2 شریکوں کے ساتھ تیسرا ہوتا ہوں۔ 2 لوگ جب مل کے کام کرتے ہیں میں تیسرا ان میں ہوتا ہوں، جب تک ان میں کا کوئی ایک ساتھی اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ جب تک 2 لوگ مل کے کام کر رہے ہیں، یہ 3 ایک ٹیم ورک ہو رہا ہے، جب تک ایک ان میں سے دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرے اللہ تعالیٰ ان کے کام میں شریک رہتا ہے اور ان کو مدد دیتا ہے، اور جب ایک خیانت کر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اٹھ جاتی ہے۔ کیونکہ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، آج مسلمانوں کو اللہ کی مدد کیوں نہیں ملتی،
آج فرشتے کیوں نہیں اترتے، آج تعداد میں کم ہونے کے باوجود کامیابی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہماری بنیادیں درست نہیں ہیں، ہمارے اندر کی ابھی صحیح اصلاح نہیں ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.